ایران کی جیت پر خوش ہونے والوں، یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، پریشان رہ جائیں گے کہ کیا ایسا ہونے والا ہے۔ اس ویڈیو میں مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت بڑا خلاصہ کیا ہے ایران کو لے کر اور یہودیوں کو لے کر۔ کون سا بڑا خلاصہ کیا ہے ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والے ہیں۔ جی ہاں پیارے عزیز دوستو، اور قیامت کی بہت بڑی نشانی مفتی سلمان اظہری صاحب نے بتا دی ہے، جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ پوری ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ مفتی سلمان اظہری صاحب کی اس ویڈیو کو سن لیجئے، آپ پورا معاملہ سمجھ جائیں گے کہ آخر کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں ہم کچھ بات کرتے ہیں۔ آج جس حالت میں ایران لڑ رہا ہے چند باتیں لوگوں کو خوش کر رہی ہیں۔ ایران نے اتنا ٹوکا، اتنا مارا، ہو سکتا ہے، لیکن ایران کی جو کیفیت ہوگی، 70,000 یہودی وہاں سے نکلیں گے اور دجال کی جماعت میں آئیں گے، تو اتنا لگتا ہے کہ غالباً ایران پر یہودیوں کا ایسا قبضہ ہوگا، تبھی تو وہاں 70,000 یہودی ہوں گے۔ وہ ایک بات آپ یاد رکھ لینا، یہ جنگوں کے حالات دنیا کو ابھی بدل کے رکھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلے سال تک اللہ نے اگر زندگی دی تو دیکھنا دنیا کا نقشہ بدل چکا ہوگا، جینے کے انداز بدل چکے ہوں گے، بہت ساری نئی چیزیں آپ کو سننے میں آئیں گی اور دیکھنے کو ملیں گی، طور طریقے بدل چکے ہوں گے۔ اچانک ہونے والے حالات پوری دنیا کو ایکسر بدل کر رکھیں گے، اس لیے ہر گھڑی آپ ایکٹیو رہو کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے۔ ان فتنوں کے دور میں ہر گھڑی آپ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو۔ اب جو دور آ رہا ہے اس سے خطرناک دور دنیا کی ابتدا سے لے کر اب تک نہیں آیا، کبھی نہیں۔ اس سے زیادہ خطرناک دور کبھی پہلے نہیں آیا۔ جو آنے والا ہے وہ دجال کے ظہور کا زمانہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ ہوگا دنیا کا، اور نبی آخر الزمان خود دعا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے دجال کی فتنوں سے محفوظ رکھ۔ تو سید الانبیاء جس کی دعا کر کے پناہ مانگتے ہوں، ہمارا حشر کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا؟ جس کو بچنے کی فکر ہوگی اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ جو بچنے کی فکر ہی نہیں کرتا ہو، خوف ہی نہ ہو اس کے دل کے اندر، پھر تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اب میں ایک اور حدیث بیان کر کے میرے اپنے موضوع کے سلسلے میں نے آج کیوں چھیڑا اس کو۔ ایران، امریکہ، اسرائیل، یہ دنیا میں ابھی سب کی زبانوں پر چل رہے جنگ کے حالات ہیں۔ بے شک اس دوران میں نے حدیث یہ پڑھا کہ دجال کے ظاہر ہونے کا وقت جو ہے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن جو جگہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ایران کی طرف سے ہی ظاہر ہوگا۔ جی، دجال کے ظاہر ہونے کی جگہ جو بتائی گئی وہ مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا۔ ایران کا ایک شہر ہے اصفہان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یتبع الدجال من اصفہان 70,000۔ حضور فرماتے ہیں اصفہان شہر سے 70,000 یہودی دجال کی فوج میں شامل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اصفہان کہاں ہے؟ اصفہان تو یہ ایران کا شہر ہے۔ 70,000 یہودی ہیں یہاں پر؟ نہیں، لگتے تو نہیں ہیں، لیکن حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 یہودی دجال کی جماعت میں داخل ہوں گے، وہ ایران کے اس شہر سے داخل ہوں گے، اس کی فوج میں آئیں گے۔ ہو سکتا ہے لوگ میرے اس بیان کو یوں کہہ رہے ہوں کہ یہ ایران کے خلاف بول رہے ہوں۔ میرے عزیزو، آج جن حالات اور جو کیفیت کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے، ظالم کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ 70,000 اسلام کی خاصیت ہے یہ، ظالم کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ ظالم امریکہ ہے، ظالم اسرائیل کے یہودی ہیں، پوری دنیا کو انہوں نے ظلم کی چکی میں پیسا ہے، لیکن ایران کی جو کیفیت ہوگی، 70,000 یہودی وہاں سے نکلیں گے اور دجال کی جماعت میں آئیں گے، تو اتنا لگتا ہے کہ غالباً ایران پر یہودیوں کا ایسا قبضہ ہوگا، تبھی تو وہاں 70,000 یہودی ہوں گے۔ وہ دور آئے گا۔ آج جس حالت میں ایران لڑ رہا ہے چند باتیں لوگوں کو خوش کر رہی ہیں۔ ایران نے اتنا ٹوکا، اتنا مارا، ہو سکتا ہے، جی، اور یہودیوں کو اور سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، یہ وقتی طاقت ہو سکتی ہے اور اللہ کامیابی دے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن حدیث پاک، مجھے اس حدیث پاک سے یہ لگتا ہے وہ وقت آئے گا جب ایران پر یہودیوں کا ایک غلبہ ہوگا، تبھی تو وہاں سے دجال کی جماعت میں لوگ شامل ہوں گے۔ دوسری حدیث یہ بھی میں بتاؤں، امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو فرمایا گا امام مہدی کی جو فوج ہوگی وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گی۔ قسطنطنیہ کیا ہے؟ کانسٹنٹائن جس کو کہا جاتا ہے، یہ استنبول شہر ہے جو آج کا ترکی کا شہر۔ اب حدیث سنو، استنبول شہر کیوں فتح ہوگا؟ وہاں تو مسلمان ہیں۔
آج جو حالات ہیں استنبول میں اذانوں کی آوازیں گونج رہی ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر امام مہدی کیوں فتح کریں گے؟ لگتا اس سے بھی یہ ہے کہ یہ بھی شہر مسلمانوں کا نہیں ہوگا اس وقت، یہ بھی عیسائی اور یہودیوں کے ہاتھ میں جا چکا ہوگا، اور امام مہدی کے زمانے میں اس کو فتح کیا جائے گا۔ اور حدیث کے جو الفاظ ملتے ہیں، ترتیب پہلے کیا ہونا ہے، امام مہدی ظاہر ہوں گے، وہ دمشق کی طرف لوگوں کو لے کر جائیں گے، اور پھر یہ جنگ ہوگی اور فتح قسطنطنیہ ہوگا، یعنی استنبول فتح ہوگا، وہ تو صرف 2 تکبیر پر فتح ہو جائے گا۔ یہ روایت میں ملتا ہے امام مہدی اور مومنین کی جو جماعت ہے وہ شہر کے باہر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے گی، آدھا شہر فتح ہو چکا ہوگا، دوسری بار اللہ اکبر کہیں گے، شہر فتح ہو چکا ہوگا۔ بڑی جنگ کا ذکر نہیں ہے، اور فتح ہو چکا ہوگا اسی وقت یہ افواہ پھیل جائے گی دنیا میں کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے اور اس کا فتنہ مشہور ہو گیا ہے۔ تو امام مہدی کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ دجال کے مقابل میں وہیں سے نکلیں گے۔ تو امام مہدی کے متعلق جو بات ہے، ابھی جو میں نے کہا قسطنطنیہ، یہ بھی استنبول شہر اس وقت شاید ہم مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، تبھی تو فتح ہوگا۔ اور تیسری ایک خاص بات، جو بات میں نے چھیڑا تھا، حضور فرماتے ہیں جو مجاہدین اس اخیر زمانے کی جنگ میں شریک ہونے والے ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ نے ان پر آگ کو حرام فرما دیا۔ روئے زمین کے بہترین لوگ ہوں گے جو امام مہدی کی فوج میں شامل ہو کر مقابلہ کر رہے ہوں گے دجال سے، لیکن ساتھ میں حضور فرماتے ہیں، اب سنیے توجہ، جس جملے پر مجھے بہت زیادہ تعجب ہے، فرماتے ہیں حضور کہ میں یہیں سے ان کے گھوڑوں کے رنگ کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخبر صادق ہیں، وہ غیب کی خبر جانتے ہیں، بعد کے حالات دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ان کو علم عطا کیا، یہ سب اپنی جگہ پر، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اس جملے پر توجہ کرے، کیا اس زمانے کی فوج گھوڑے پر بیٹھی ہوگی؟ حضور فرمانے میں ان کے گھوڑوں کا رنگ دیکھ رہا ہوں۔ تو اسی حدیث سے مجھے یہ کہنا پڑا شاید دنیا جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں سے واپس آ جائے گی۔ دور ایسا آ جائے گا کہ جہاں سے دنیا شروع ہوئی تھی وہ گھوڑ سواری تھی، سواریاں تھیں، لڑائی کے دور بھی تلواروں کے تھے، نیزے اور بھالے کے تھے، میزائل اور یہ سارے جیٹ طیارے نہیں تھے۔ اسی لیے ایک مشہور سائنسدان آئنسٹائن کی بات میں کوئی اپنے حوالے کے لیے یا میری تائید کے لیے نقل نہیں کر رہا ہوں، لیکن مشہور ہے زمانے میں، اس نے کہا تھا 3rd ورلڈ وار کیسے ہوگی یہ مجھے پتا نہیں، لیکن 4th ورلڈ وار ہوگی تو لکڑیوں سے لڑی جائے گی۔ تو اس سے پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہا 3rd ورلڈ وار میں دنیا اتنی تباہ کر دیں گے یہ لوگ نیوکلیئر پاور سے کہ کچھ بچا ہی نہیں ہوگا، اور بعد میں جو لوگ بچے ہوں گے وہ لکڑیوں سے لڑیں گے۔ یا اس کے اپنے پریڈکشن ہو سکتے ہیں، میں اپنی تائید میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن حدیث پاک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ دجال جس گدھے پر سوار ہوگا وہ بھی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ وہ 1 میل تک 1 قدم رکھے گا، اور اس کی بھی سواری کا ذکر ہے۔ اب وہ کون سی سواری ہے اس کا ذکر آیا ہے حدیثوں میں، تو ہم حدیث کے ظاہری معنی کو بھی دیکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس کا باطنی کوئی اور معنی ہو، لیکن جب تک حدیث ظاہر میں سمجھ میں آتی ہے اسی پر ہم عمل کرتے ہیں۔ آخر زمانہ شاید ویسا آنے والا ہو، اس لیے میرے عزیزو بہت ترقی پر جو آج عروج پر لوگ ناز کرتے ہیں، شاید دنیا ان کو پٹک دے گی، دنیا ان کو واپس ان کے نشے کے غرور کو مٹی میں ملا کر رکھ دے گی۔ آج جن کے پاس پیٹروٹ میزائل ہیں، جن کے پاس چاند میں جانے کی صلاحیت، جن کے پاس مرین پنڈبیاں ایسی کہ سمندروں کو چیر کر کے نکلنے والی سارے ہتھیار سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن جس دن یہ ساری ٹیکنالوجی مار دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، یہ کسی اور کے ذریعے سے نہیں، تم آپس میں مار لو گے ایک دوسرے کو، تم نے بھی ہتھیار بنائے، ہم نے بھی ہتھیار بنائے، دونوں مار لیں گے، ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے۔ پھر جینے کا سلیقہ وہی ہوگا جو انسانوں کے ابتدائی زمانے میں تھا۔ انسان دنیا میں جس طرح سے بغیر لباس کے سادہ سا آیا تھا، اسی انداز سے پھر جینے کا طریقہ سیکھ لے گا، اور دنیا وہیں پر آ جائے گی۔ اور ایک حدیث حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری وقت کے متعلق جو فرمایا کہ قیامت جب آئے گی تو کیا حالت ہوگی اس وقت، اور حضور نے فرمایا صرف شریر لوگوں پر، کفار و مشرکین پر قیامت آئے گی، ایمان والے ختم ہو چکے ہوں گے، حتیٰ کہ کعبہ شریف بھی جلا دیا جا چکا ہوگا۔ حدیث پاک میں ملتا ہے کعبہ کو ختم کرنے والا ایک حبشی شخص آئے گا، قرآن اٹھا لیا جائے گا روئے زمین سے، ایمان والے پوری دنیا پر نہیں ہوں گے جب قیامت آئے گی۔ اور قیامت آنے کے وقت، عین وقت جو سور پھونکا جائے گا، اس وقت لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ اس وقت حضور فرماتے ہیں کہ سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہوگا، ہل چلا رہا ہوگا، کوئی کپڑا کاٹ رہا ہوگا، اور وہ وہیں سے اپنی کینچی پھینک دے گا،
हल चला रहा होगा वही फेंक देगा, वो आवाज सुनते ही, यहां तक कि हामिला औरत के पेट से बच्चा निकल जाएगा उस आवाज की दहशत से। दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को फेंक देगी। ये जो हदीस में है, वहां पर भी दुनिया की बड़ी तरक्कियात का जिक्र नहीं है। ये नहीं है कि बहुत हाई फाई इंटरनेट में आदमी बैठा होगा या मशीनें चला रहा होगा, वहां पर भी हदीस में जिक्र मिलता है कि हल चला रहा होगा, कैंची काट रहा होगा। फिर मुझे यही कहना पड़ता है कि दुनिया जहां से शुरू हुई थी उन्हीं हालात पर आ जाएगी। ये कैंची हाथ में लेगी और हल हाथ में लेगी, जमीन में बीज बोएगी और फसल उगाएगी, और जब आएंगे तो चक्की पीस करके अपने घर के खाने का इंतजाम करेगी। बहरहाल जो भी हालात हैं, हम दुनिया के आखिरी वक्त पर आ चुके हैं। और एक ये भी बात मैं कह करके जाता हूं, बाज बुजुर्गों ने फरमाया इमाम मेहदी कब जाहिर होंगे, तो उसके मुतालिक बुजुर्गों ने फरमाया जब सारे मोमिनीन दुआ करने लग जाएं कि ऐ अल्लाह इमाम मेहदी को जाहिर फरमाते, तो अल्लाह तबारक व तआला करीब है कि उनको जाहिर फरमाएगा। लेकिन आज की सिचुएशन ये है, मैं देखता हूं हम सारी दुआएं करते हैं, क्या मोमिनीन की आम जमातें इमाम मेहदी के जाहिर होने की दुआ करते हैं? कहीं ये दुआ का भी रिवाज आम हो जाए कि अल्लाह इमाम मेहदी को जाहिर फरमाते। जब ये दुआ कसरत से होने लगी कि वो आ जाएंगे इमाम मेहदी के जाहिर होने की। और दूसरी हदीस ये भी है, यदहलुन नासु, हुजूर फरमाते हैं अन जिक्री दज्जाल, दज्जाल का जिक्र करना लोग छोड़ चुके होंगे, उलमा मिंबरों से बयान करना खत्म कर चुके होंगे, तब दज्जाल आएगा। जब तक दज्जाल के बारे में अवेयरनेस होगा लोगों के दरमियान, दज्जाल नहीं आएगा। लोग बयान करना छोड़ चुके होंगे और उसका जिक्र करना तर्क कर चुके होंगे। ये दोनों चीजें हमारे अंदर आने ना पाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आखिरी जमाने की फितनों से महफूज फरमाए। आज जो होने वाले हालात हैं उसके लिए आप अपने अपने इंतजामात में, लोग आज अपना राशन पानी सब जमा कर रहे हैं, मैं कहता हूं अपना ईमान भी जमा करके रखो, अपने आमाल और अपने अकीदे की हिफाजत करो। कल के आने वाला दौर, एक दिन दो दिन रोटी ना खा करके अगर आप रह भी जाओगे, लेकिन ईमान के बगैर दुनिया से जाओगे तो हमेशा जहन्नम में जलाए जाओगे। ईमान की हिफाजत भी आज उतनी ही जरूरी है, इसलिए कि आदमी जब मुसीबतें आती हैं तो इनकार खुदा कर बैठता है, वो लोगों के पीछे चल भागता है। वो दौर आएगा जब लोग अपने माल की तरफ तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हारे पास होगा कुछ नहीं तो भागोगे उनके पास, अपना ईमान भी बेच दें, सब कुछ, कि मुझे मेरे बच्चों को खिलाना है, मैं आज इसके पास जाऊंगा, इसके पास माल है, इसके पास खाना पानी है, इसके पास राशन है, ये सब कुछ दे रहा है। ये कहा गया कि दज्जाल रोटियों के पहाड़ लेकर चलेगा। जब दुनिया में कहत होगा, लोग खाने के मोहताज होंगे और दज्जाल के पास ग़िज़ा के पहाड़ होंगे, चल रहे होंगे साथ में। दुनिया भूखी उसके पीछे लपक जाएगी कि रोटियों का पहाड़ इसके साथ है, तो खाने का जखीरा जिसके पास होगा, दुनिया पागल की तरह उसकी तरफ लपक जाएगी। तो आने वाला दौर अगर कहत का है तो आप ये भी ईमान रखो कि जहां खाना बट रहा है वहां ईमान वाला नहीं जाता। जहां मेरे मुस्तफा की मोहब्बत बट रही है, भूख को तर्क करेगा, मेरे आका के कदमों को इख्तियार करेगा। अल्लाह ताला हमें हुजूर के कदमों में जिंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन। तो आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये बेहद कीमती बयान सुन लिया होगा और आपको बहुत बड़ा जो है पैगाम मिल गया होगा। मुफ्ती साहब ने बताया कि क़यामत के करीब जो निशानी होगी ना, तो ईरान से ही तकरीबन 70,000 यहूदी निकलेंगे। इससे पता चलता है कि ईरान में भी यहूदी जाएंगे। अब वो कैसे जाएंगे, किस तरीके से जानते हैं जाएंगे, वल्लाहु आलम, ये तो अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। जी हाँ प्यारे अजीज़ दोस्तों, और ये कोई इधर उधर की बातें नहीं, बल्कि ये हकीकत बातें हैं और ये हदीस शरीफ की बातें हैं जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने आपको बताई हैं। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बताया है कि बेहद सबसे बड़ा पैगाम यह है, सबसे ज़रूरी पैगाम यह है कि आप अपने ईमान पर कायम रहें, अपना ईमान बचाए रखें, क्योंकि ये सारी दुनिया की चीज़ें जो हैं वो फ़ना हो जानी है। एक ईमान ही बंदे का ऐसी चीज़ है जो उसके साथ जाएगा, और सारे आमाल का दारो मदार ईमान पर है, नीयत पर है। जिसका ईमान बेहतर है उसकी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है, और जिसकी नीयत ख़राब है तो फिर उसके लिए खसारा ही खसारा है, नुकसान ही नुकसान है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें, चैनल पर पहली मरतबा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। इसी के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में इस नाचीज़ को याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।